دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلش گرامر سے ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے. اس ٹاپک کا نام ہے سینٹنس اینڈ ٹائپس آف سینٹنسز. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو. When we speak or write, we use words to express our thoughts. یعنی جب ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں. Most of the time we do not use single words. Instead, we join words together to convey a clear meaning. عام طور پر ہم ایک لفظ نہیں بلکہ الفاظ کے مجموعے استعمال کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائیں. For example, Ahmad is playing cricket. This group of words gives a complete meaning. Such a group of words that makes complete sense is called a sentence. یعنی اس مثال کو آپ دیکھیں, احمد کرکٹ کھیل رہا ہے. ایسے الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مطلب دے جملہ کہلاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ what is a sentence, یہ سیکھتے ہیں. A sentence is a group of words that gives a complete sense. یعنی جملہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ مکمل مفہوم ادا کرتا ہے. A sentence is not just a collection of random words. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جملہ صرف بے ترتیب الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا. It must have a clear meaning and usually tell us something, ask something, order something, or express a feeling. یعنی جملہ جو ہے یہ عموماً کوئی بات بتاتا ہے, سوال پوچھتا ہے یا حکم دیتا ہے یا کسی احساس کا یہ اظہار کرتا ہے. For example, فاطمہ reads a book every day. مثال کے طور پر فاطمہ روزانہ ایک کتاب پڑھتی ہے. This sentence tells us something meaningful and complete. یہ جو جملہ ہے یہ ایک مکمل اور بہمانی جملہ ہے. ٹھیک ہے, امید ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جملہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں kinds of sentences کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں. 4 kinds of sentences جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے. تو in English grammar sentences are divided into 4 main kinds based on their purpose. یعنی انگلش گرامر کے مطابق جملوں کو ان کے مقصد کے لحاظ سے 4 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. Each kind of sentence has its own use and importance in communication. ہر ایک جملے کی جو ایک قسم ہے اس کا اپنا ایک استعمال ہے اور کمیونیکیشن میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. These 4 kinds help us understand what the speaker or writer wants to convey. یہ ہر قسم کا جو جملہ ہے یہ بولنے والے یا لکھنے والے کی نیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو ٹائپس ہیں یہ ہمیں بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. تو نمبر فرسٹ جو اس میں ہے وہ ہے ڈکلریٹو سینٹنس. اس کو ہم assertive سینٹنس بھی کہتے ہیں. یہ کسے کہتے ہیں؟ sentence that makes a statement or gives information is called declarative or assertive sentence. یعنی وہ جملہ جو کوئی بات بیان کرے یا معلومات دے اس کو ہم بیانیہ یا خبریہ جملہ کہتے ہیں. It simply tells us something. یہ ہمیں بس کچھ بتاتا ہے. For example, Ali is an honest student. مثلاً علی ایک ایماندار طالب علم ہے. Such sentences usually end with a full stop. ایسے جملے عام طور پر فل سٹاپ پر ختم ہوتے ہیں. بس آسان سی بات یہ ہے کہ وہ جملہ جس کے اندر کوئی بیان ہو یا کوئی معلومات وہ ہمیں فراہم کرے اس کو ہم کہیں گے ڈکلریٹو سینٹنس. اوکے, نیکسٹ جو جملہ ہے وہ ہے انٹراگیٹو سینٹنس. یہ نیکسٹ ٹائپ ہے. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. یعنی وہ جملہ جو سوال پوچھے اس کو ہم کہتے ہیں interrogative sentence. For example, where does Ali live? علی کہاں پر رہتا ہے. It is an example of interrogative sentence. یہ سوالیہ جملے کا اس کی ایک مثال ہے. It always ends with a question mark. ایسے جملے ہمیشہ سوالیہ نشان پر ختم ہوتے ہیں. اوکے, نیکسٹ جو اہم ٹائپ ہے وہ ہے امپیریٹو سینٹنس. A sentence that gives an order, request, advice or entreaty is called an imperative sentence. یعنی وہ جملہ جو حکم دے, درخواست کرے, نصیحت یا التجا کرے اس کو ہم imperative sentence کہتے ہیں. These sentences may show command or polite requests.
یہ ہمیں کمانڈ یعنی حکم یا شائستہ طریقے سے جو درخواست ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل پلیز کلوز دا ڈور بلال. مثلاً براہ کرم دروازہ بند کر دو بلال. Sometimes the subject is hidden in such sentences. بعض اوقات ایسے جملوں میں فائل ظاہر نہیں ہوتا، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر سبجیکٹ کہاں پر ہے، لیکن وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یو اس کے اندر سبجیکٹ ہے. اوکے، نمبر نیکسٹ از exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feelings such as happiness, sorrow, surprise or anger is called an exclamatory sentence. یعنی وہ جملے جو شدید احساسات جیسے خوشی، غم، حیرت یا غصے کا اظہار کرے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. فار ایگزامپل what beautiful day it is. مثال کے طور پر آج کا دن کتنا خوبصورت ہے. ایسے جو جملے ہوتے ہیں these sentences end with an exclamation mark. وہ تعجب والے علامت جو ہے اس پر ختم ہوتے ہیں. تو دوستو امید ہے آپ کو اب اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی آپ کا جو سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.